نوائے شوق سے شور حریم ذات میں خلغلہائے علما متقدہ صفات میں. Welcome to Nawai Show, a journey to Iqbal's vision and ideology with Sayyid Muhammad Usman. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. میں ہوں آپ کا ہوسٹ نواز شو کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. واٹس شو میں پاکستان فرسٹ کے چینل سید محمد عثمان ہے. سامنے ہم اپنے شو میں اقبال کی بک شرح کلیم کو ڈسکس کر رہے ہیں اور ابھی جو چیپٹر چل رہا ہے دیٹ از اسلام اور پاکستان، جس میں اقبال نے مسلمانوں کے زوال کے اسباب اور اس کی ریمیڈیز کو ڈسکس کیا ہے. ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کے جو اسباب کی جو میجر کاری ہے وہ قرآن سے دوری اور مغربی فلسفے سے ان کا انسپائر ہونا ہے. اور آج کے اس پروگرام میں ہم دیکھیں گے کہ علماء نے اپنا کردار کس طرح سے ادا کیا. تو ابھی ہم اسی سلسلے میں عثمان صاحب کی بات کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ابھی آج ہم جو ڈسکس کرنا جا رہے ہیں کہ علماء کا کیا رول تھا مسلمانوں کے زوال کے اسباب میں. تو اقبال جو ہے اقبال اس چیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھو علی، اس سے پہلے تو جس طرح آپ نے بتایا کہ اقبال کی اس کتاب ضرب کلیم میں ہم اس کا جو پہلا چیپٹر ڈسکس کر رہے ہیں اسلام اور مسلمان، اور اس چیپٹر میں اقبال نے مسلمانوں کے زوال کی وجہ اور ان عوامل کا ذکر کیا ہے جو اثر انداز ہوئے امت مسلمہ پر اور جس کی وجہ سے مسلمان زوال کا شکار ہوئے. یہیں پر بات ختم نہیں، بلکہ اس کے بعد اقبال اسی چیپٹر میں اپنے مرد مومن کا ایک کانسیپٹ دیتے ہیں اور اس چیز کو بیان کرتے ہیں، کیونکہ وہ اقبال کے نزدیک آج کل کے فتنوں اور اس موجودہ دور کے حوالے سے جس طرح کی یلغار امت مسلمہ پر اور اسلام پر کی جا رہی ہے کفر کی طرف سے، وہ مرد مومن کا ہی وہ کردار ہے جو اس چیز کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے اور اس چیز کو فیس کر سکتا ہے. اس کے علاوہ جو انڈیویجولی جس طرح اقبال نے ایک ایک چیز کو ڈسکس کیا ہے، اس میں مغربی فلسفے کو بھی ڈسکس کیا ہے، قرآن سے دوری کو بھی ڈسکس کیا ہے، جس چیز کو وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے جا رہے ہیں اور حکیم الامت ہونے کے وجہ سے ساتھ ساتھ انڈیویجولی طور پر بھی وہ اس چیز کا علاج بتاتے جا رہے تھے. جس طرح ہم نے فلسفے کے حوالے سے بھی بات کی تھی کہ جب انہوں نے اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ مغرب کا جو فلسفہ ہے، مغرب کی فلسفے سے مسلمانوں کا اثر انداز ہونا اور مسلمانوں کا مغربیت کو انتہائی حد تک قبول کر لینا، اس چیز کو مسلمانوں کے زوال کی وجہ قرار دینے کے بعد اقبال اس کا علاج بھی اسی چیز میں بیان کرتے ہیں. اور اسی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اب چونکہ مغرب کی یلغار اتنی زیادہ ہو رہی ہے مسلمانوں پر، تو سب سے بہتر یہ ہے کہ مسلمان دنیاوی لحاظ سے بھی اور اس فلسفے کے لحاظ سے بھی اور ساتھ اپنی روحانی لحاظ سے بھی دونوں چیزوں کو، اپنی دونوں اساس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ لیں اور قرشی کو قائد بنانے بجائے کسی اور بخاری یا کسی اور چیز کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قائد بنائیں، یہ بجائے اس کے کہ آپ بخارا کے رہنے والے وہ علی سینا یا کسی بھی اور کو اپنا قائد بنائے، چاہے وہ مغربی فلسفر ہو، چاہے وہ سقراط بقراط کچھ بھی ہو، اس کے بجائے صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قائد بنائیں. اور آج جو چیز ہم ڈسکس کر رہے ہیں علماء کے حوالے سے اس کا کردار، یہ چیز بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. مسلمانوں کے زوال میں اور مسلمانوں کے عروج میں اس چیز کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ علماء کا کردار ہمیشہ سے بہت اہم رہا ہے. جب بھی امت مسلمہ نے عروج حاصل کیا ہے اس کی وجہ یہ رہی ہے کہ علماء حق کی تعداد زیادہ ہوتی تھی، اور جب جب امت میں زوال اور مسلمانوں نے جب زوال کا منہ دیکھا ہے اس کی وجہ بھی یہی رہی ہے کہ اس وقت اور اس دور میں امت میں علماء سو زیادہ ہو گئے تھے. مسلمانوں کے زوال میں اس کا اہم رول رہا ہے، اور مسلمانوں کی آج جو حالت ہے اس میں علماء کا ایک انتہائی اہم کردار رہا ہے کہ اگر علماء حق آج بھی اپنا وہی کردار ادا کرتے جو کہ قرون اولیٰ کے علماء حق کیا کرتے تھے، تو شاید امت مسلمہ کی حالت اس سے مختلف ہوتی. اچھا سوال، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ علماء حق کی تعداد جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو گئی ہے، تو یہ جو چیز ہے کس پیریڈ سے اسٹارٹ ہونا شروع ہوئی ہے؟ کہ سب کانٹیننٹ میں ہو رہا تھا کہ یا پوری دنیا میں ہو رہا تھا، اور کس طرح سے اسٹارٹ ہوا ہے؟ اگر آپ امت مسلمہ کی تاریخ کو دیکھیں تو بیچ میں کئی دفعہ ایسے دور آئے ہیں جبکہ ملوکیت حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ خلافت کے راشدہ کے بعد امت مسلمہ پر ایک قسم کی ملوکیت کا لبادہ آ گیا تھا اور ایک قسم کی ملوکیت کی ایک چھت تھی جو کہ امت کے اوپر آ گئی تھی. اس کے دور میں بھی ہمیں بڑی بڑی ایسی اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں، جب جس طرح حجاج بن یوسف کی مثال ہے کہ جس طرح اس نے حرم شریف میں جس طرح کا اس کا کردار رہا، اور عباسی خلیفہ اور اموی خلیفہ میں ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں. لیکن بیچ میں آپ کو اس طرح کے علماء حق جس طرح امام احمد بن حنبل اور علماء جب مسلمان زوال کا شکار ہوئے ہیں بیچ میں، تو علماء حق نکلتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے امت دوبارہ سے اپنا وہ کھویا ہوا مقام